اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لأہلہ والصلاة علی اہلہا۔ عزیز طلبہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شرح المدوم کتاب حج درس نمبر 336 میں وقوف عرفات کے واجبات بیان کیے جائیں گے۔ حج کے اعمال کو بیان کرتے ہوئے وقوف عرفات کے واجبات ذکر کرنا چاہتے ہیں۔ وقوف عرفات کا وقت اور اس کی شرعی تعین پیش کی جائے گی۔ وقوف عرفات کے واجبات نیز عرفات کی شرعی حدود بھی ذکر ہوں گی۔ متعلقہ مسائل اور روایات اور احادیث کا تذکرہ ہوگا۔ عبارت کی تشریح اور تطبیق بھی پیش کی جائے گی اور شہید ثانی کی تحقیقات اور تحلیل بھی ذکر ہوگی۔ حج کا احرام مکہ سے باندھنے کے بعد دوسرا واجب ہے کہ 9 ذی الحجہ کو ظہر سے لے کر غروب آفتاب تک عرفات میں گزارے۔ غروب سے مراد وہی شرعی غروب ہے، وہ یہ ہے کہ مشرق سے جو سرخی ہوتی ہے وہ سر سے گزر جائے مغرب کی طرف، تو یہ غروب شرعی ہوتا ہے، نہ یہ کہ فقط سورج کی جو ٹکی ہے وہ مخفی ہو تو وہ غروب ہوتا ہے۔ وقوف عرفات کے لیے نیت واجب ہے اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ قصد کرے عمل مخصوص کا، یعنی کہ حج کا یہ وقوف ہے اور قصد قربت کے ساتھ ہو، یعنی کہے وقوف کرتا ہوں، عرفات میں رہتا ہوں ظہر 9 ذی الحجہ تا غروب شرعی حج تمتع کے واجب وقوف کے طور پر قربتاً الی اللہ۔ اس نیت کو ظہر کے بعد زوال آفتاب جب وسط آسمان میں پہنچتا ہے بلا فاصلہ انجام دینا چاہیے۔ عبارت کو دیکھتے ہیں، فرمایا ثم الوقوف بمعنى الكون بعرفۃ من زوال التاسع الى غروب الشمس مقرونا بالنیة المشتملة على قصد الفعل المخصوص متقربا بعد تحقق الزوال بغیر فصل۔ احرام حج تمتع کے بعد واجب ہے وقوف کرنا عرفات میں زوال 9 ذی الحجہ سے غروب شمس تک، اور وہ وقوف ملا ہونا چاہیے نیت کے ساتھ۔ مقرون کا معنی ملا ہوا ہونا نیت کے ساتھ، اور نیت جو مشتمل ہو مخصوص فعل کے قصد اور ارادے پر، یعنی حج کا یہ وقوف کر رہا ہوں اور تقرب کے ساتھ ہونا چاہیے، قربتاً الی اللہ اس کو انجام دے، بعد تحقق زوال بغیر فاصل، اور یہ نیت زوال کے ساتھ بغیر فاصلے کے ہو جانی چاہیے۔ تو وقوف کے بارے میں شہید ثانی فرماتے ہیں کہ یہ کون کے معنی میں ہے، تو یہ تفسیر اس وجہ سے کی ہے چونکہ وقوف کا معنی واقف یاقف ہو، وقوف تو کھڑے ہونے کے معنی میں ہوتا ہے، تو اب عرفات میں کھڑا ہونا تو واجب نہیں ہوتا، بلکہ واجب یہ ہے کہ وہاں پر موجود رہے، عرفات کے اندر ہو، جس طریقے سے ہو، چاہے بیٹھا ہو، چاہے کھڑا ہو، چاہے لیٹا ہوا ہو، حرکت میں ہو، ساکن ہو۔ تو کون جو لفظ ہے ہونے کے معنی میں کان یکونوں سے، تو یہ سب ان صفات کو شامل ہے۔ تو شہید ثانی نے وقوف کا معنی یہ کیا ہے تاکہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ ان کی مراد ہے کہ عرفات میں کھڑے رہنا واجب ہوتا ہے۔ اور یہ جو عرفات ہے یہ ایک صحرا ہے، ایک میدان ہے، اور یہ شمال مکہ میں 24 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے اور حرم سے خارج ہے، اور اس کے واجہ تسمیہ کے بارے میں مختلف وجوہات ہیں۔ ایک وجہ تو یہ ہے جو مشہور بھی ہے کہ حضرت آدم کی توبہ اسی صحرا میں قبول ہوئی تھی۔ آدم اور حوا جو ہے بہشت سے آنے کے بعد کئی سال تک دور رہے، اور جب اس سرزمین میں ایک دوسرے کے روبرو ہوئے تو ایک دوسرے کو پہچانا، اور اس کو محل معرفہ یعنی معرفت اور عرفات قرار دیا گیا ہے، اور جس دن ان کی ملاقات ہوئی تھی وہ روز 9 ذی الحجہ تھا، اس وجہ سے عرفہ کہلایا۔ دوسرا وہی روایت جو پہلے بیان ہوئی ہے کہ حضرت ابراہیم نے جو خواب دیکھا تھا 9 ذی الحجہ کو دوبارہ، تو اگلے دن اس کو پہچان گئے کہ یہ حق خواب ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، تو اس کو عرفہ کہلایا، یعنی معرفت کا دن۔ اور تیسرا یہ کہ حضرت ابراہیم خلیل نے اس دن شیطان کے وسوسے کو پہچانا جو کہ انسان کو گمراہ کرنا چاہتا ہے، تو آپ نے
اس کو چونکہ پہچان لیا اور اس سے دوری اختیار کی، اور حضرت جبرائیل جو تھے اس سرزمین میں حضرت ابراہیم کے پاس آئے اور ان کو اپنے مناسک اور اعمال کو پہچاننے کی تاکید فرمائی۔ تو اس حوالے سے بھی اس کو عرفات کہتے ہیں۔ بہرحال یہ مختلف وجوہات ہوتی ہیں ایک نام کی۔ والرکن من ذلك امر کلی وهو جزء من مجموع الوقت بعد النیت ولو سائرا والواجب الکل وحد عرفت من بطن عرنت بضم العین المہملت وفتح الراء والنون۔ وقوف عرفات واجبات میں سے ہے، لیکن اس کو جو رکن قرار دیا ہے تو آیا تمام وقت جو وہاں پر رہنا واجب ہے وہ سارا رکن ہے؟ فرماتے ہیں اس میں سے جو رکن ہے وہ امر کلی ہے، یعنی مسمع وقوف ہے، اتنی دیر وہاں پر ہونا کہ نام صادق آئے کہ یہ بندہ عرفات میں موجود تھا، حالانکہ کل واجب جو ہے ظہر سے لے کر غروب تک ہے، لیکن یہ تمام وقت وہاں پر رہنا رکن نہیں ہے بلکہ واجب ہے۔ رکن وہی مقدار ہے کہ انسان وہاں پر موجود تھا اس وقت کے اندر، اگرچہ وہ حرکت کی حالت میں ہو، اور یہ مقدار بھی معین نہیں ہے بلکہ ایک مقدار کلی ہے کہ مسمع وقوف صدق کرے۔ تو اس کا معنی یہ ہے کہ اگر کوئی شخص جان بوجھ کر اس وقوف کو مؤخر کرتا ہے حتیٰ کہ غروب کے قریب، غروب ہونے سے پہلے وہاں پہنچ جاتا ہے، تو اس نے چونکہ رکن کو حاصل کر لیا ہے تو اس کی حج صحیح ہو جائے گی، اگرچہ کہ واجب کو کیونکہ اس نے بہت سارا وقت عرفات میں نہیں گزارا اس وجہ سے وہ گناہگار ہوگا، لیکن اس کا رکن حاصل ہو جانے کی وجہ سے اس کی حج ٹھیک ہوگی، صحیح شمار ہوگی۔ اسی طرح اگر کوئی شخص اول ظہر میں جو ہے وہاں پہنچ جاتا ہے اور غروب تک باقی نہیں رہتا بلکہ پھر وہاں سے چلا جاتا ہے تو بھی اس کی حج ٹھیک ہو جائے گی، لیکن پورا وقت وہاں نہ گزارنے کی وجہ سے گناہگار ہو جائے گا۔ والرکن من ذالک، ظہر سے غروب تک جو وہاں پر رہنا ہے اس میں سے رکن امر کلی ہے، یعنی اتنی دیر ٹھہرنا کہ کہا جائے کہ وہاں پر یہ شخص موجود تھا۔ وَهُوَ جُزْءٌ مِّن مَّجْمُوعِ الْوَقْتِ بَعْدَ النِّیَّةِ، نیت وقوف کے بعد اس ٹوٹل وقت میں سے کچھ حصہ وہاں پر گزارنا تو وہ رکن ہے، باقی سارا واجب ہے۔ وَلَوْ سَائِرًا، اگرچہ کہ وہ چلتے ہوئے وہاں پر ہو تو بھی کافی ہے، رکن حاصل ہو جائے گا۔ سارا یسیرو سے یہ ہے سیر، سائر اس میں فاعل کا صیغہ ہے، چلتے ہوئے وہاں پر گزارے تو بھی کافی ہے۔ والواجب الکل، جبکہ پورا وقت ظہر سے لے کر غروب تک رہنا وہ واجب ہے، اس کی مخالفت کریں گے تو پھر وہ حرام ہو جائے گا۔ وحد عرفات من باطن عرنا، عرفات کی حدود کیا ہے؟ فرماتے ہیں عرفات کی حدود کی ابتدا وادی عرنا سے ہوتی ہے، تو یہ عرنا پڑھنی ہے۔ من باطن عرنا یعنی عرنا کی درمیان سے ہوتی ہے، یعنی باطن عرنا وادی جو ہے اس کے شکم سے ہوتی ہے۔ وَثَوِيَّةَ بِفَتْحِ الْمُثَلَّثَةِ وَكَسْرِ الْوَاوِ وَتَشْدِيدِ الْيَاءِ الْمُثَنَّاةِ مِنْ تَحْتِ المفتوحۃ، ثویہ پڑھنا ہے اس کو، تا پر فتح اور واو پہ کسرہ اور یا پہ شاد دینی ہے، اس کے نیچے دو نقطے ہیں اور اس پر فتح ہے، ثویۃ۔ وَنَمِرَةَ بِفَتْحِ النُّونِ وَكَسْرِ الْمِيمِ وَفَتْحِ الرَّاءِ، نَمِرہ نون پر فتح، میم پر کسرہ اور را پر فتحہ زبر۔ وَهِيَ بَاطْنُ عُرَنَةَ، یہ نمرہ جو ہے یہ عرنا کے باطن کو کہتے ہیں۔ فَكَانَ يَسْتَغْنِي عَنِ التَّحْدِيدِ بِهَا، تو شہید اول اس حد بندی کو بیان کرنے سے مستغنی اور بے نیاز تھے، چونکہ انہوں نے پہلے عرنا کو بیان کر دیا ہے، اس کے باطن کو ہی تو عرنا کہتے ہیں، تو آپ نے جب کہا ہے باطن عرنا تو پھر دوبارہ اس کا نام بتانے کی، نمرہ اس کا نام ہے تو اس کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو سرزمین عرفات وادی عرنا کے شکم سے جس کا نام نمرہ ہے اور سویہ سے شروع ہوتی ہے اور الالعراق، عراق نامی جگہ تک یہ
جاتی ہے، یعنی عرفات کی حدود باطن عرنا سویہ اور نمرہ سے شروع ہو کر عراق نامی جگہ تک جاتی ہے، بفتح الحمزہ اس کو عراق پڑھنا ہے، الی ذی المجاز، ذی المجاز تک اس کی حدود پھیلی ہوئی ہیں کہ یہ بھی ایک بازار تھا جو عرنا سے ایک فرسخ کے فاصلے پر ہے۔ وَهَذِهِ الْمَذْكُورَاتُ حُدُودٌ لَا مَحْدُودٌ فَلَا يَصِحُّ الْوُقُوفُ بِهَا۔ شہید ثانی فرماتے ہیں جن جن جگہوں کا نام لیا ہے یہ حد ہیں، لا محدود، یعنی عرفات کے اندر داخل نہیں ہیں، عرفات سے باہر ہیں، عرفات کی حد وہاں تک ہے، خود عرفات میں وہ حد شامل نہیں ہے۔ فلا یصح الوقوف بہا، تو ان جگہوں کے اندر وقوف عرفات کافی نہیں ہوگا چونکہ وہ عرفات سے خارج ہیں۔ وَلَوْ أَفَاضَ مِنْ عَرَفَةَ قَبْلَ الْغُرُوبِ عَامِدًا وَلَمْ يَعُدْ فَبَدَنَةٌ، اگر کوئی شخص ظہر آفتاب سے لے کر غروب 9 ذی الحجہ تک وہاں پر واجب تھا رہنا، اگر کوئی شخص غروب سے پہلے جان بوجھ کر عرفہ سے چلا جاتا ہے، وَلَمْ يَعُدْ اور پلٹ کر واپس بھی نہیں آتا، فَبَدَنَةٌ تو اس پر ایک کفارہ واجب ہے، ایک اونٹ کفارہ دینا پڑے گا۔ یہاں تک وقوف عرفہ کا تعلق ہے تو 9 ذی الحجہ کو زوال سے لے کر غروب تک وہاں رہنا ہوتا ہے نیت کے ساتھ، نیت کے وجوب میں کوئی اختلاف نہیں، نہ کوئی اشکال ہونا چاہیے، چونکہ وقوف وہاں پر عبادت ہے، عبادت واجب قربتاً اللہ، اس کو اللہ تعالیٰ کے تقرب کی نیت سے گزارنا ہوتا ہے۔ باقی جو خصوصیات ہیں تو ان کا قصد واجب ہے جب معمور بہی کی تعین اس پر موقوف ہو، اور یہ نیت زوال کے ساتھ ہی شروع ہو جانی چاہیے چونکہ وقوف کا جو وقت ہے وہ واجب وہی ہے، جیسا کہ صاحب جواہر الکلام نے فرمایا ہے، تو ضروری ہے کہ یہ نیت اس کے ساتھ ملی ہونی چاہیے تاکہ اس کا کچھ حصہ بغیر نیت کے نہ ہو، اور یہ شیعہ فقہا کی طرف منسوب نظریہ ہے۔ اگر نیت کرنے میں اول میں کیا کرتا ہے خلل ڈالتا ہے تو پھر وہ گناہگار ہوگا۔ بہت سے علماء نے اس کی صراحت کی ہے، بلکہ مدارک الاحکام میں سید عاملی نے فرمایا ہے کہ یہ اصحاب و فقہاء شیعہ کا نظریہ ہے، جبکہ تذکرۃ الفقہاء علامہ ہلی اور دوسری کتابوں میں ہے کہ وقوف نماز ظہرین کے بعد ہوتا ہے، اور اسے انہوں نے اکثر فقہاء کی طرف نسبت دی ہے، اور یہی روایات سے بھی استفادہ ہوتا ہے۔ صحیح معاویہ بن عمار صاباتی جلیل القدر سے راوی ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حج کا وصف بیان کرتے ہوئے امام صادق علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں، حتی انتہا الی غیرہ وہی باطن عرنا بحیال العراق فضرب قبتہ وضرب الناس اخبیتہم عندہا فلما زالت الشمس خرج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ومعه فرسه وقد اغتسل وقطع التلبیہ حتى وقف بالمسجد فوعظ الناس وامرهم ونهاهم ثم صلى الظهر والعصر بأذان واحد وإقامتين ثم مضى إلى الموقف ووقف به۔ وسائل الشیعہ باب 2 ابواب اقسام الحج حدیث 4 میں ہے، حتیٰ کہ باطن عرنا میں عراق کے مقابل میں پہنچے تو اپنا خیمہ لگایا، لوگوں نے بھی اپنے خیمے لگائے۔ جب زوال شمس ہوا تو نبی اکرم تشریف لائے، آپ نے غسل کیا اور تلبیہ کو ختم کر دیا، حتیٰ کہ مسجد میں وقوف کیا، لوگوں کو واعظ کیا، امر و نہی کی، اور نماز ظہر و عصر کو ایک اذان اور 2 اقامتوں کے ساتھ پڑھا، پھر موقف کی طرف گئے اور وہاں پر وقوف کیا۔ ابو بصیر جلیل القدر سے راوی کی بھی روایت امام صادق علیہ السلام سے، لا ينبغي الوقوف تحت العراق فاما النزول تحته حتى تزول الشمس وتنهض الى الموقف فلا باس۔ عراق کے نیچے تو وقوف سزاوار نہیں ہے، لیکن وہاں پہ اتر سکتے ہیں حتیٰ کہ زوال شمس ہو جائے تو موقف کی طرف جاؤ، تو اس میں کوئی حرج نہیں۔ وسائل الشیعہ باب 10 ابواب احرام الحج حدیث 7۔ تو سید المدارک یعنی مدارک الاحکام فی شرح شرائع الاسلام میں فرماتے ہیں،
والمسألة محل اشکال ولا ریب ان ما اعتبرہ الاصحاب اولا واحوط۔ اگرچہ اس مسئلے میں اشکال موجود ہے لیکن شک نہیں کہ جو علماء نے فرمایا کہ زوال شمس کے ساتھ متصل نیت وقوف کی کر لے تو بہتر بھی ہے اور احتیاط کے مطابق بھی ہے، اور اس کی انتہا غروب آفتاب تک ہے تو اس میں بھی کوئی اختلاف نہیں، روایات اس پر دلالت کرتی ہیں۔ صحیح معاویہ بن عمار جلیل القدر سے راوی امام صادق علیہ السلام سے روایت کی، ان المشرکین كانوا یفیضون قبل ان تغیب الشمس فخالفهم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فافاض بعد غروب الشمس۔ وسائل وشیہ باب 22 ابواب احرام الحج حدیث اول میں ہے۔ امام صادق علیہ السلام نے فرمایا مشرکین مکہ غروب شمس سے پہلے عرفات سے چلے جاتے تھے، نبی اکرم نے ان کی مخالفت فرمائی اور غروب شمس کے بعد آپ نے وہاں سے کوچ فرمایا۔ موثق یونس بن یعقوب جلیل القدر سے راوی ہیں، اپنے دور میں فقیہ اور دین شناس تھے، امام صادق علیہ السلام سے روایت کی متا نفیض من عرفات فقال اذا ذهبت الحمر من ها هنا واشار بيده الى المشرق والى مطلع الشمس۔ وسائل شیعہ باب 22 ابواب احرام الحج میں حدیث دوم ہے کہ ہم عرفات سے کب کوچ کرے، فرمایا جب سرخی یہاں سے گزر جائے، اور ہاتھ سے مشرق کی طرف اور طلوع شمس کی جگہ کی طرف اشارہ کیا۔ امر کلی ہے تو مدارک الاحکام میں ان الرکن من الوقوف مسماہ لا جمیع الوقوف الواجب للقطع بان من اخل بالوقوف عامدا فی اول الوقت وافاض قبل الغروب عامدا لا يبطل حجه وعلى هذا فيكون الزائد من الوقوف عن المسمى موصوفا بالوجوب لا غیر، یعنی کہ وقوف عرفات میں سے رکن مسمى کی حد تک ہے کہ نام صادق ہے کہ وہاں پر موجود تھا اس وقت میں، سارا جو وقوف ہے وہ واجب ہے لیکن رکن نہیں ہے، چونکہ اگر کوئی شخص اول سے یا آخر سے واجب کی مخالفت کرے جان بوجھ کر تو اس کا حج باطل نہیں ہوتا، اس بنیاد پر جو زائد ہے مسمى سے وہ واجب ہے، رکن میں داخل نہیں ہے۔ اور کئی مرتبہ رکن کی تعریف بھی بیان ہو چکی ہے کہ جان بوجھ کر اس کو خلل ڈالنے سے حج باطل ہوتا ہے، سہون چھوڑنے سے حج باطل نہیں ہوتا۔ اور جہاں تک عرفات کی حدود میں باطن عرنہ ہے تو اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے، تمام فقہاء شیعہ قائل ہیں، روایات بھی دلالت کرتی ہیں۔ صحیح معاویہ بن عمار امام صادق علیہ السلام سے وحد عرفات من باطن عرنتا وثویت ونمرت الى ذی المجاز وخلف الجبل موقف۔ وسائل شیعہ باب 10 ابواب احرام الحج میں حدیث اول ہے، تو تقریباً وہی حدود بیان کی گئی ہیں۔ اور سمع بن مہران جلیل القدر سے راوی کی امام صادق علیہ السلام سے روایت ہے واتق العراق ونمرہ وہی باطن عرن وثویہ وذی المجاز فإنه ليس من عرفة فلا تقف فيه۔ وسائل شیعہ باب 10 میں ہے، اور یہ حدود خمسہ 4 کی طرف پلٹتی ہیں، چونکہ نمرہ تو وہی باطن عرنہ ہے جیسا کہ سمع کی روایت بھی بیان کرتی ہے، اور معاویہ بن عمار کی صحیح سند روایت امام صادق علیہ السلام سے فاضرب خباک بنمرہ وہی باطن عرنہ، یعنی اپنا خیمہ نمرہ میں جو کہ باطن عرنہ میں ہے وہاں لگاؤ۔ وسائل شیعہ باب 9 ابواب احرام الحج میں ہے۔ عرنہ کا وزن عربی میں جو ہے ہمزہ ہے جیسا کہ جواہر الکلام وغیرہ کتابوں میں ہے، اور ایک قول ہے کہ یہ دونوں ضمہ کے ساتھ ہیں، اورونا ایک لغت ہے اس میں، اور جیسا کہ مترزی نے بیان کیا یہ عرفہ کے مقابلے میں ایک وادی ہے، اور سمعانی نے بیان کیا میرا گمان ہے کہ یہ عرفات و مینا کے درمیان ایک وادی ہے، اور قاسی نے بیان کیا ہے کہ یہ انہما موضع بین العلمین اللذین ہما حد عرفہ و بین العلمین اللذین ہما حد الحرم، تو یہ ان دو علم کے درمیان میں کہ جو حد عرفہ ہے اور ان دو علم کے درمیان میں کہ جو حد حرم ہے ان کے درمیان میں ایک جگہ کا نام ہے، اور اس کی حد ذی المجاز تک ہے، یہ عرفہ سے ایک فرسخ
کے فاصلے پر ایک بازار ہے کب کب کی جانب، جیسا کہ جواہر الکلام میں فی شرح شرائع الاسلام میں علامہ محمد حسن نجفی نے فرمایا ہے۔